ہیں وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، تو یعنی دوسری دلیل قائم کی اور اس کے ساتھ کہا وَرَّثُوا الْعِلْمَ مَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، کہا کہ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ علماء ہی انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اب یہ جو حدیث پاک کے الفاظ ہیں وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، یہ جو اسلوب ہے بیان کا ہم کے ذریعے ایک حصر قائم کیا گیا ہے، جس سے سمجھانا مقصود یہ ہے کہ علماء ربانیین، آگے پھر جب علماء کی بات آئے گی تو ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ آگے پھر اسی ترجمۃ الباب کی آخری حصے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول روایت کیا امام بخاری نے، کونوا ربانیین علماء حکماء فقہاء، یہ صحیح بخاری کے مختلف نسخوں میں مختلف الفاظ آئے ہیں، علماء فقہاء۔ اس پر ہم پہنچیں گے جب اس مقام کی باری آئے گی، تو میں علماء کا جو لفظ ہے ورثۃ الانبیاء، اس کو پھر کنڈیشن لگا رہا ہوں، اور علماء سے مراد علماء ربانیین ہے۔ جیسے علم کی تعریف کی نا پہلے کہ علم سے مراد علم محض نہیں ہے، تو علماء سے مراد بھی صرف وہ لوگ نہیں ہیں بیٹے جو علماء کہلاتے ہیں، نہیں، ان کی بھی کوئی ڈیفینیشن ہے۔ یہ علماء ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ علماء ہونے کا وضع قطع رکھتے ہیں، یہ ڈگریز اور شہادت لے لیتے ہیں، فارغ التحصیل ہو جاتے ہیں، یہ نہیں ہے معنی۔ ہر وہ شخص جو جاب کے طور پہ ایک عالم کا جو کام ہے بطور جاب کے اپنا لیتا ہے، نہیں، یہ اسی مضمون کو آگے وہ بیان کرتے چلے آتے ہیں۔ تو میں نے اینڈ کا حصہ آپ کو کوٹ کر دیا کہ جس میں فرمایا وقال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونوا ربانیین، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 ہے، 79۔ تو علماء سے مراد علماء ربانیین ہے، یہ آیت 79 آل عمران میں ہے۔ بعد میں جگہ آئے گی، مگر چونکہ میں علماء کی تعریف کرنی ہے لہٰذا وہ جو ریلیونٹ آیہ کریمہ ہے صرف وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ سورہ آل عمران آیت 79، یکونوا ربانیین کا جو دو کلمات ہیں امام بخاری نے جس آیت سے لیے وہ آیت کریمہ پوری سمجھنے والی ہے۔ اس سے علماء ربانیین کا ایک معنی سمجھ میں آ جائے گا، اور علماء ربانیین میں کوئی کیسے شامل ہوتا ہے اور عالم ربانی کیسے بنتا ہے اس کی تھوڑی سی جھلک سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر جب اس مقام پر ہم پہنچیں گے، میرا اندازہ انشاءاللہ اگلی نشست میں پہنچیں گے، تو اس کے ساتھ ایک پورا مضمون ہے پچھلی آیات میں، پھر میں آپ کو وہ سارا پڑھاؤں گا۔ یہ جس آیہ کریمہ کا امام بخاری نے حوالہ دیا ہے اس ترجمۃ الباب کے آخر میں، اور جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فرمانا آقا علیہ السلام کا ان العلماء ہم ورثۃ الانبیاء، کہ بے شک علماء ہی انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، تو چونکہ علماء صاحبان علم نافع ہیں اور علماء سے مراد علماء ربانیین ہیں، سو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ انبیاء کے وارث ہوں۔ ورثوا العلم، اس لیے کہا وہ جو علم ہے علم نافع اور علم صحیح، انہی علماء ربانیین نے ہی انبیاء سے پایا ہے، اور وہ انبیاء کی وراثت ہی علم ہے۔ یہ اپنے اپنے موقع پر یہ چیزیں پھر میں بتاؤں گا اپنے اپنے موقع پر۔ تو علماء ربانیین کے مفہوم کو سمجھ لیں۔ آیت سورہ آل عمران کی ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم
تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ یہ آیت کریمہ اس مفہوم کو سمجھانے کے لیے اپنے اندر بڑی جامعیت رکھتی، اور اسی کا ایک حصہ علماء کی تعریف کرتے ہوئے امام بخاری نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے طور پہ نقل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کسی بشر کو، یعنی کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا، کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب عطا کرے، اور کتاب سے مراد بیٹے میں نے بتا دیا علم ہے۔ جا بجا قرآن مجید میں جہاں کتاب کا ذکر آتا ہے وہ علم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کبھی علم کا ذکر آتا ہے، مراد نازل کی گئی کتاب ہوتی ہے۔ جب پہلے انبیاء پر نازل کی گئی کتاب کا ذکر آتا ہے تو مراد الوہی علم ہوتا ہے، جس علم کی ہم تعریف کر چکے ہیں۔ تو فرمایا کہ کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ نے اسے کتاب، یعنی کتاب کا علم دیا ہو، والحکمہ اور حکمت عطا کی ہو، والنبوہ اور نبوت عطا کی ہو۔ تین چیزوں کا ذکر کیا، یعنی کسی بھی شخص کو جسے اللہ رب العزت نے کتاب دی ہے، یعنی علم دیا ہے اپنی بارگاہ سے، اور حکمت عطا کی ہے یا نبوت کا منصب عطا کیا ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے والی وہ یہ کہ تین الفاظ ہیں اور تینوں کو او کے ساتھ بیان نہیں کیا۔ یوں نہیں فرمایا ان یؤتیہ اللہ الکتاب او الحکم او النبوۃ، یعنی کتاب کا علم دیا ہو، یا حکمت دی ہو، یا نبوت دی ہو۔ یعنی تین نعمتوں کو الگ الگ سیگریگیٹ کر کے بیان نہیں کیا کہ تین میں سے کوئی ایک ہے جس کو علم ملا ہے مگر حکمت نہیں ملی، کوئی ایک اور ایسی مثال ہے جس کو حکمت ملی ہے، علم زیادہ نہیں ملا، کوئی ایسا ہے جس کو نبوت ملی ہے، معاذ اللہ علم اور حکمت نہیں ملی، یا کوئی ہے جسے علم اور حکمت ملی ہیں مگر نبوت نہیں ملی۔ یہ چیزیں الگ الگ ان کا اطلاق ہوتا ہے، دنیا میں ہوتا ہے، مگر اس آیہ کریمہ میں یا او کر کے نہیں بیان کیا۔ الکتاب او الحکم او النبوہ نہیں فرمایا، فرمایا جس کو اللہ کتاب دے، یعنی علم بھی عطا کرے، حکمت بھی دے، نبوت بھی دے۔ جمع کر کے بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو اتنا عالی شان مرتبہ عطا کر دے کہ اپنی بارگاہ سے کتاب کی شکل میں اپنے علم الوہیت کا، علم الہی کا خزانہ بھی دے دے، کتاب دے دے، پھر اس کے ساتھ اس کو حکمت بھی عطا کر دے، یعنی فہم بھی دے، فراست بھی دے، حکمت بھی دے، بصیرت بھی دے۔ یہ سب لفظ حکمت ساری چیزوں کو شامل ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف علم دے دیا ہے کتاب کی صورت میں اور اس میں احکام آ گئے ہیں، اوامر اور نواہی آ گئے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے وحی کی شکل میں بندوں کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ احکام آ گئے ہیں۔ نہیں، صرف ایسا نہیں ہے، اس علم کے ساتھ ہر حکم کی حکمت دی ہے، اس کو فہم اور فراست عطا کی ہے، اس کو اس کی بصیرت دی ہے، حکمت دی ہے، ہر حکم کی حکمت بھی، وزڈم بھی دی ہے، اور والنبوہ اور اس کے ساتھ نبوت بھی عطا کی۔ تو بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ اندازہ کریں اس انسان کا مرتبہ کیا ہوگا جس میں اللہ رب العزت نے تینوں فضیلتیں جمع کر دی ہیں، نبوت عطا کر دی ہے، اور نبوت کے ساتھ وہ صاحب حکمت بھی ہے، صاحب علم بھی ہے۔ نبی صاحب علم اور صاحب حکمت دونوں چیزوں کو جمع کیے بغیر نہیں ہوتا۔ نبوت میں سب چیزیں جمع ہوتی، مگر اللہ رب العزت نے ان پر ایمفسائز کرنے کے لیے اور ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ اہمیت سمجھانے کے لیے کھول کے بیان کیا ہے، الگ الگ بیان کیا ہے، تاکہ ایمفسس قائم ہو، اس کے اوپر فوکس ہو، اس کی سگنیفیکنس اور امپورٹنس اور ریلیونس زندگی میں الگ الگ اہمیت معلوم ہو، علم کا، حکمت کا، اور آف کورس نبوت کا۔ اور اگلی جو بات فرمائی جس سے علماء ربانیین کا معنی نکلا، فرمایا کہ اللہ پاک اگر کسی میں اتنے درجے جمع کر دے اور اتنی فضیلتیں جمع کر دے اور اتنے مراتب عالیہ جمع کر دے
اور اپنی بارگاہ سے اتنی بڑی بڑی نعمتیں اتار دے اس پر اور جمع کر دے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عالم بشریت میں، عالم انسانیت میں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، جس کے پاس اللہ کی عطا کردہ نبوت بھی ہے، اتاری ہوئی کتاب اور کتاب کا علم بھی ہے اور حکمت بھی ہے۔ اس سے بڑھ کر انسانی کائنات میں اور کوئی درجہ اور رتبہ نہیں ہے، اس سے اوپر خلق میں کوئی درجہ نہیں مخلوقات میں۔ تو فرمایا اللہ پاک اتنی نعمتیں جس میں جمع کر دے، تو فرمایا اس انسان کو بھی یہ حق نہیں ہے ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، کہ وہ لوگوں سے کہے کہ میرے بندے بن جاؤ، بیکم مائی سرونٹس۔ اب یہ بات عالم ربانی کون ہوتا ہے، علماء ربانیین کیا ہوتے ہیں، آگے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ یعنی اس کی فاؤنڈیشن رکھ دی اللہ رب العزت نے کہ جو اتنے مراتب عالیہ جس کے اندر جمع کر دیے ہوں، وہ بھی نہیں کہہ سکتا لوگوں کو میرے نوکر بن جاؤ یا میرے بندے بن جاؤ، دونوں معنی، عبادن لی میرے بندے بن جاؤ، میرے ہر حکم کو حق مانو۔ اشارہ تو یہاں عبادت کی طرف ہے، مگر جب دوسرے کی طرف لے جائیں گے تو پھر عبادت کی بجائے نوکر ہو جانا، تابع ہو جانا، غلام ہو جانا، پھر وہ معنی لے لیا جائے گا جس کو صرف حکمت ملی ہوگی، علم اور حکمت ہوگی، نبوت نہیں ہوگی۔ جب نبوت ہوگی تو اس کا ہر حکم اللہ کا حکم ہے، حق ماننا ایمان ہے۔ مگر جن کو نبوت نہیں ملے، ہم اس پر آئیں گے، جو انبیاء نہیں ہوں گے، علماء ہوں گے، نبوت ان کو نہیں عطا کی گئی۔ کتاب کی جگہ علم ملا ان کو، کتاب کا علم ان کو بطریق وراثت ملا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء علیہ السلام پر بطریق نزول ملا وہ علم، اور علماء ربانیین کو انبیاء کی وراثت کے طور پہ ملا وہ علم پہنچا، اور پھر حکمت ملی۔ تو اس کے لیے معنی عبادت کا صرف نہیں ہوگا کہ میرے بندے بن جاؤ سے مراد صرف میری عبادت کرو، یہ نہیں ہوگا، اس میں پھر معنی وسیع ہو جائے گا، کیونکہ عبد غلام کے معنی میں بھی ہوتا ہے، سلیو، سرونٹ، سارے معنی آتے ہیں۔ تو فرمایا جن کو یہ مرتبے ملے وہ نہیں کہہ سکتا بندوں کو کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کے سوا۔ مطلب کیا ہے اس کے لیے جس کو اتنے مرتبے ملیں، تو فرمایا بلکہ وہ کہتا ہے کہ کونو ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، ربانیین بن جاؤ۔ ربانی ہونے کا معنی ہے اللہ والا ہونا، اللہ کا دوست ہو جانا، اللہ کا عارف ہو جانا، اللہ کے لیے زاہد اور عابد ہو جانا، اللہ کے لیے مخلص ہو جانا، اللہ کی ابدیت میں مخلص ہو جانا، اللہ کے تعلق میں مخلص ہو جانا، اللہ کی محبت میں مخلص ہو جانا، اللہ کے اعمال صالحہ کرتے ہوئے اللہ کے لیے مخلص ہو جانا۔ مخلصین اور مخلصین جب ہوتے ہیں اور خالصیت ان کی اللہ کے لیے ہو جاتی ہے، تو وہ بندے کا جب ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس کی ہر سوچ، ہر فکر، ہر قول، ہر عمل، اٹھنا بیٹھنا، جد و جہد، نقل و حرکت، جینا مرنا، سب کچھ جس کا اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، اس کے فہم اور ادراک میں، معرفت میں، محبت میں، اس کے جذبوں میں، اس کی خواہشوں میں اللہ ہی اللہ ہوتا ہے۔ جب اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق، اللہ کی رضا اور اللہ کی سمت جب اس کی ہر چیز میں سما جاتی ہے تو وہ اللہ والا ہو جاتا ہے۔ اس کو ربانی کہتے ہیں کہ اس کی زندگی کا ہر گوشہ اپنے رب کے ساتھ جڑ گیا ہے، اس کی شخصیت کا ہر گوشہ اپنے رب کی معرفت اور محبت اور رضا کے ساتھ معمور ہو گیا ہے۔ اس کی شخصیت، جسمانیت اور روحانیت کا ہر گوشہ، دیکھیے شخصیت، جسمانیت، روحانیت، اس کی ظاہریت، اس کی باطنیت، ہر گوشہ اللہ کی رضا، اللہ کے امر، اللہ کے نور اور اس کی خوشی اور خوشنودی کے اندر فنا ہو گیا، اس کے ساتھ پیوستہ ہو گیا ہے۔ اب اللہ کی رضا اور بندے کی زندگی جدا نہیں ہے۔ تو جب ایسا ہو جاتا ہے بندہ رب کے تعلق میں، وہ ربانی ہوتا ہے۔ اور وہ علماء جن کے علم میں یہ اوصاف آ جاتے ہیں، وہ علماء ربانیین ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ کسی کو نہیں کہیں گے کہ میرے بندے بن جاؤ، بلکہ ان پر یہ کہنا واجب ہے کہ اللہ والے بن جاؤ، کہ تمہاری زندگی کی ہر سانس میں اللہ ہو،
تم جدھر دیکھو تمہیں اللہ نظر آئے، جب سوچو اللہ نظر آئے، جو کام کرو اللہ نظر آئے۔ جیسے صحابہ کرام کی طرف شیخ اکبر نے فتوحات مکیہ میں سیدنا صدیق اکبر سے لے کر سیدنا مولا علی المرتضیٰ تک اور دیگر صحابہ تک اقوال منسوب کیے، کہا کہ کوئی کہتا کہ میں جو کام کرتا ہوں ہر کام میں اللہ دیکھتا ہوں۔ عالم ربانی کیسے بنتا؟ ہر کام میں اللہ دیکھتا ہوں۔ کوئی صحابی کہتا ہر کام سے پہلے اللہ کو دیکھتا ہوں، کوئی کہتا ہر کام کے بعد انجام میں اللہ کو دیکھتا ہوں کہ میرا کام کیسا ہے کہ اینڈ پر یہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ کوئی کہتا ہر ایک میں اللہ کو دیکھتا ہوں، کوئی کہتا ہر ایک سے پہلے اللہ کو دیکھتا ہوں، کوئی کہتا ہر کام کے سامنے آگے اللہ کو دیکھتا ہوں، کوئی کہتا ہر کام کے پیچھے اللہ کو دیکھتا ہوں، کوئی کہتا ہر کام کے باطن میں اللہ کو دیکھتا ہوں، کوئی کہتا ہر کام کے ساتھ اللہ کو دیکھتا ہوں۔ تو ربانی جین کا مطلب یہ ہے کہ ربانیت اس کی زندگی میں، جسمانیت میں، روحانیت میں، سوچوں میں، عمل میں سما جائے۔ اور فرمایا یہ اس لیے اللہ والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب، اس سبب سے کہ جو کتاب تم سکھاتے ہو، پڑھاتے ہو، جس کتاب کی یعنی علم کی تعلیم دیتے ہو، وبما کنتم تدرسون، اور وہ علم جو خود پڑھتے ہو۔ تعلم اور تعلیم دو چیزوں کا ذکر کیا۔ جس علم کی تعلیم دیتے ہو وہ یہ پکار کے کہتا ہے کہ اللہ والے بن جاؤ، اور جو علم پڑھتے ہو، تعلم بطور متعلم کے سیکھتے ہو، وہ علم یہ کہتا ہے، علم نافع، کہ اللہ والے بن جاؤ۔ جو ربانی جین نہیں ہوتے وہ کیا کرتے ہیں؟ کونوا عبادا لی۔ جو ربانی نہیں ہوتا وہ لوگوں کو اپنے ارد گرد گھماتا ہے، وہ عالم لوگوں کو اپنے ارد گرد گھماتا ہے، اپنی طرف بلاتا ہے، وہ لوگوں کا فوکس اپنے اوپر کرواتا ہے۔ وہ ایسی حرکتیں کرے گا، ایسے فتوے دے گا، ایسے بیان دے گا، بیان بازی کرے گا، ایسے ایشو چھیڑے گا، اور اس قسم کی گفتگو کرے گا کہ وہ لوگوں کا فوکس بنے، لوگوں کی توجہ کا فوکس بنے۔ وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، ایک ہنگامہ کھڑا کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو اہم ترین بناتا ہے تاکہ نیوکلیس بنے، ہر کوئی اس کو دیکھے، اس کو سنے، اس کی طرف متوجہ ہو، تو لوگوں کی توجہ اپنی سمت موڑتا ہے۔ جو ایسا کرے وہ گویا علماء ربانیین میں سے نہیں ہے۔ اور جو عالم ربانی ہو جاتا ہے وہ لوگوں کا فوکس اپنے اوپر نہیں کرواتا، اللہ کی طرف کرواتا، اللہ پہ کرواتا۔ تو چونکہ اس نے اپنے اوپر فوکس نہیں کروانا تو فتنہ گری نہیں کرے گا وہ عالم ربانی، ایسے ایشوز نہیں چھیڑے گا جس کے اوپر ایک ہنگامہ کھڑا ہو، ایسے فتویٰ بازی نہیں کرے گا جس سے ایک ہنگامہ ہو اور دھڑے بندی ہو جائے، کچھ لوگ اس کے پیچھے، کچھ دوسرے کے پیچھے۔ وہ امت کو جوڑے گا، وہ آقا علیہ السلام کے غلاموں کو، امت کو جوڑے گا، دھڑے نہیں کرے گا، فرقے نہیں بنائے گا، حلقے اس طرح کے نہیں بنائے گا کہ اس پر لوگ فوکس کریں، دوسرے سے ہٹیں۔ یعنی یہ ایک بنیادی صفت ہے، اور اس صفت سے کیا نکلا کہ عالم ربانی کے لیے میرے بیٹو لازم ہے کہ وہ متواضع ہو، اس کے اندر انکساری ہو، منکسر المزاج ہو، متواضع ہو، تبھی وہ لوگوں کو نہیں کہے گا نا کہ میرے اوپر فوکس کرو، میری طرف توجہ کرو، میری بات سنو، میری بات مانو۔ وہ دعویٰ نہیں کرے گا۔ جو منکسر ہوگا، متواضع ہوگا، ہمبل ہوگا، جس کی طبیعت میں سچی آنیسٹی ہوگی، فیئرنس ہوگی، اور اللہ کی بندگی ہوگی۔ جب اللہ کی بندگی ہو گئی تو اکڑ ختم ہو گئی، اپنے اوپر فوکس کرانے کی جو شوق ہے یہ چیز ختم ہو گیا، مٹ گیا وہ۔ تو یہ علماء ربانیین کی چونکہ آیت کا ذکر آ گیا کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، ان کی باقی صفات اسی سورہ آل عمران میں اپنے موقع پر جب ہم اس جگہ پر پہنچیں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں تو بیان کروں گا۔ تو میں نے چاہا کہ کونو ربانیین کے جو لفظ جس آیہ کریمہ میں آئے ہیں، تو اس کی میں تھوڑی توضیح کر دوں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جو علماء ہیں جن کو آگے چل کر علماء ربانیین کہا ہے، یہی انبیاء کے وارث ہیں۔ فرمایا کہ انہوں نے ہی انبیاء کے علم کی وراثت پائی ہے، انبیاء کے علم کی وراثت پائی ہے انہوں نے۔ اور انبیاء کا جو علم ہے وہ صرف وہی ان کی وراثت ہوتا ہے، انبیاء کا علم۔
اور وہ وراثت پھر علماء ربانیین کو ملتی ہے بطور خاص، اور انہی کے ذریعے پھر آگے امت میں تقسیم بھی ہوتی ہے۔ اس کو پھر امام بخاری نے آگے بیان کیا، من اخذہ اخذ بحظ وافر، کہ جس نے علم کی وراثت انبیاء سے لی، اور جس نے یہ علم جو انبیاء کی وراثت ہے پایا، جب عالم ربانی ہو جاتا ہے بحظ وافر، پھر بھرپور حصہ ملتا ہے اس کو۔ یہ جو ایک جملہ ہے یہ توجہ طلب ہے، یہ جو امام بخاری کے کلمات ہیں اس کو آگے ایک حدیث سے جوڑتا ہوں بیٹے۔ فرمایا کہ جس کو بھی علم تو وراثت ہے انبیاء کی، اور ملتا ہے علماء ربانیین کو، پھر فرمایا جس نے جو لیا ان علماء ربانیین بھرپور حصہ لیا۔ آگے ایک حدیث بیان کیا، یہ حدیث کی طرف اشارہ، اس کا ذکر کر لوں، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ بِهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ۔ اس ترجمۃ الباب میں ایک حدیث کا یہ مضمون لایا ہے امام بخاری۔ امام بخاری نے تو اس کا ایک ٹکڑا دے دیا ہے، اصل میں حدیث امام احمد بن حنبل کی مسند میں ہے، سنن ابی داود میں ہے، اور سنن ترمذی میں ہے، طویل حدیث ہے۔ وہ فرمایا کہ جس شخص نے اس علم کو طلب کرنے کے لیے سفر کیا، من سالک طریقاً، جس شخص نے سفر کیا اور مسافت طے کی اس علم کو جس کا ذکر ہم اوپر کر کے آ رہے ہیں، جس پروسیس میں میرے بیٹو آپ ہیں، آپ اپنے ذہن کو پہلے فوکس کریں گے کہ آپ کا یہ دور، یہ زمانہ، یہ پیریڈ، یہ چند سال زندگی کے کتنے اہم ہیں۔ یہ آپ کی شخصیت سازی کے سال ہیں بیٹے۔ اگر آپ اس علم کو سمجھ گئے کہ علم کیا حاصل کرنا ہے اور کیا حاصل نہیں کرنا، اور یہ جان گئے کہ علم وہ اس پر فوکس کرنا ہے جو علم ہماری زندگی کی ڈائریکشن کو اور منزل ڈیسٹینیشن کو درست کر دے، جس سے نفع ملے، ہدایت ملے، اور جو ہمیں نقصان اور گمراہی سے بچائے، جب یہ سمجھ گئے تو بحظ وافر، پھر آپ دوڑ پڑیں گے، حظ وافر کے ساتھ اخذ کریں گے۔ پھر آپ کو پتہ ہوگا، پھر آپ رات ساری جاگیں گے، دن کو محنت کریں گے، اساتذہ کے حلقوں میں بیٹھیں گے، ان کے جوتے سیدھے کریں گے، آپ ڈریں گے نہیں، سیراب نہیں ہوں گے، آپ کے بطن ہمیشہ اور آپ کے من اور دل پیاسے رہیں گے کہ یہ بھی تھوڑا، یہ بھی تھوڑا، اور پڑھ لوں، اور پڑھ لوں، اور سن لوں، اور لے لوں۔ من اخذہ اخذ بحظ وافر، پھر تھوڑے کی گنجائش نہیں رہے گی زندگی میں، بھر بھر کے آپ پورے بھر بھر کے ڈول جیسے کہتے ہیں علم کے لیں گے، تب بھی سیرابی نہیں ہوگی۔ اگر اس علم کی اصل لذت آپ کی سمجھ میں آ گئی، علم کی حقیقت سمجھ گئے، اور یہ جان گئے میرے بیٹوں کو یہ علم نافع حضور علیہ السلام کی وراثت ہے، انبیاء کی وراثت ہے، وراثت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر بیٹے یہ پتہ چل جائے کہ یہ علم نافع ہے، اس کی ڈیفینیشن اور حدود معلوم ہو جائیں، اور نوعیت اور کیفیت، اور یہ پتہ چل جائے کہ یہ تو آقا علیہ السلام کی وراثت ہے، اور اس کو لینے سے میں حضور علیہ السلام کا وارث بن رہا ہوں، وارث، تو اندازہ کریں کہ کوئی کمی چھوڑیں گے آپ اس وراثت کو لینے میں، اس وراثت کے لینے میں؟ پھر آپ رات دن ایک کر دیں گے، تھکیں گے نہیں، آپ نیند سے زیادہ پیار آپ کو جاگنے سے ہو جائے گا، کھیلنے سے زیادہ پیار پڑھنے اور سننے سے ہو جائے گا، یہ جان کر کہ اس علم نے میری زندگی میں کیا تبدیلی اور انقلاب بپا کرنا ہے، اور یہ علم آقا علیہ السلام کی وراثت ہے، اور اس کو لے کر میں آقا علیہ السلام کا وارث بن رہا ہوں۔ اس لیے فرمایا جو شخص اس علم کی طلب میں نکلتا ہے، چونکہ علم اتنی بڑی وراثت محمدی ہے یہ علم، تو فرمایا جو اس کی طلب میں نکلتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے جو اس طلب میں نکلتا ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے پوری، یہ بھی جس کو امام بخاری یہاں لائے ہیں، اس کا بھی سن لیں بیٹے مضمون، حوالے میں دے چکا ہوں، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس حدیث کو پھر مسند احمد، بخاری اور ترمذی، ابو داود کے علاوہ امام ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، امام دارقطنی نے بھی، اور دیگر ائمہ نے بھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء ورثوا العلم فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، یہ وہ ٹکڑا حدیث بخاری کا۔ اب پورا جو آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من سلک، اب یہ دوسری حدیث کا ٹکڑا ملا، من سلک طریقا
یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ اس کو بھی امام بخاری نے اس ٹکڑے کو بھی بیان کر دیا۔ اگلا حصہ بیان نہیں کیا مگر حدیث پوری بتا رہا ہوں۔ تو جس نے اس علم کی طلب میں سفر طے کیا، اللہ پاک نے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضَاءً، اور اللہ پاک حکم دیتا ہے ملائکہ کو کہ وہ اس علم کے طالب کو، اس علم کے جو علم نافع ہے، علم صحیح ہے اور اللہ کی رضا کے لیے طلب کر رہا ہے، اپنی زندگی کو ہدایت دینے کے لیے طلب کر رہا ہے، اللہ کی قربت چاہنے کے لیے اور گمراہی سے بچنے کے لیے اور نفع ایمان اور عمل صالح کا حاصل کرنے کے لیے، یہ جب نیت آپ نے فوکس کر لی تو اس کے لیے جو سفر کرتا ہے، ہاسٹل میں رہتا ہے، رات دن چل کے جامعہ میں آتا جاتا ہے اور پورا پروسیس جو آپ گزار رہے ہیں زندگی کے سالوں کا، فرمایا ملائکہ ایسے طالب علم کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے، اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھا دیتے، اور ایسا علم حاصل کرنے والا عالم اس کے لیے زمین اور آسمان میں جو کچھ، حتیٰ کہ سمندروں دریاؤں کی مچھلیاں بھی اس کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا علم اگر جس کو نصیب ہو جائے تو اس کی فضیلت عبادت گزار شخص پر، عابد پر، جو راتوں کو جاگ کر مصلی پر کھڑا ہو کے سجود کرتا، عبادت گزار ہے، اس پر اس کی فضیلت اس طرح ہے اس عالم کی جو صاحب علم نافع ہے، عمل صالح کے ساتھ علم نافع، جیسے چاند سب ستاروں پر افضل ہے، اس طرح ایسا علم نافع کا حامل سارے عبادت گزاروں پر افضل ہے۔ جیسے چاند سب ستاروں پر افضل ہے اہل زمین کے لیے، اس کی روشنی زمین کو روشنی دیتی ہے، تو علم نافع کا حامل جو عالم ہے وہ انسانی کائنات کو روشنی دیتا ہے۔ یہ بیان کر کے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور بے شک علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، کیونکہ انبیاء اپنی وراثت میں نہ کوئی دینار چھوڑتے ہیں، نہ درہم چھوڑتے ہیں۔ انما ورثوا العلم، وہ وراثت میں صرف علم چھوڑتے ہیں، وراثت میں علم چھوڑتے ہیں۔ اس لیے وہ جو امام بخاری الفاظ لائے ہیں، یہ پورا مضمون اس حدیث میں سے وہ ٹکڑے لیے انہوں نے، چونکہ انبیاء درہم و دینار اپنی وراثت میں نہیں چھوڑتے، صرف علم چھوڑتے ہیں۔ انما ورثوا العلم، ان کی وراثت صرف علم ہوتی ہے۔ فمن اخذ بہ اخذ بحظ وافر، سو اس میں سے جس نے حاصل کر لیا اس نے بڑا بھرپور حصہ اللہ کی رحمت اور نعمت اور نور و ہدایت کا پا لیا۔ دونوں معنی ہیں، یعنی جو حاصل کیا اس نے بڑا کچھ حاصل کر لیا، حظ وافر پا لیا، اور دوسرا یہ پھر جو آخذ کرتا ہے بطور ارادہ، پھر وہ اتنا بھرپور حظ وافر پاتا ہے کہ کمی پر اکتفا نہیں کرتا، زندگی وہ چاہتا ہے میرا سب کچھ لٹ جائے، مگر یہ جو وراثت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ زیادہ سے زیادہ مجھ تک پہنچے۔ یہ حدیث پاک کا وہ دوسرا ٹکڑا۔